جی حضرات گرامی قدر، بات چل رہی تھی حضور فیض عالم علیہ رحمہ کے تعلیمات مقدسات۔ آج کی جو نشست ہے ہم بات کریں گے عقائد حضور گنج بخش علیہ رحمہ کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقائد کیا تھے۔ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر اور شورۂ آفاق کتاب کشف المحجوب کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر بحث کرتے ہوئے فرمایا وہ یکتا اور تنہا ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور فرمایا بندے کے پاس کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ جان لے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کیوں کہ اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اللہ قادر مطلق ہے اور اللہ ہی کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پیغمبر تھے اور پیغمبر رہیں گے، اور فرمایا کہ اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر فضیلت عطا کی، اور اپنا تذکرہ کرتے ہوئے حضور داتا صاحب فرماتے کہ ہم صوفیاء ہر حال میں تعلیمات انبیاء اور بالخصوص تعلیمات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ ساری کائنات کے اولیاء، ساری کائنات کے اولیاء نبی علیہ السلام کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، حضور علیہ السلام کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کوئی بھی ولی کسبیت کے ساتھ نبی نہیں ہو سکتا، مگر جس کو اللہ نبوت عطا کر دیتا ہے وہ صفات ولایت سے بھی متصف ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معصوم پیدا کیا، انبیاء کے سوا اللہ نے کسی کو معصوم نہیں بنایا، اور فرمایا جو معصومیت ہے یہ نبوت کے ساتھ خاص ہے۔ یہ داتا صاحب اپنا عقیدہ نبوت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو معصومیت ہے یہ نبوت کے ساتھ خاص ہے، نبوت سے یہ جدا نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے متعلق آپ کشف المحجوب میں بھی بالخصوص آپ فرماتے ہیں امام عاشقاں، ہم صوفیاء کے پہلے امام باصفا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو ہر معنی میں فرمایا آپ پہلے امام ہیں، آپ حضور علیہ السلام کے جانشین بھی ہیں، آپ روحانی طور پر بھی پہلے امام ہیں، صوفیاء کے بھی پہلے امام ہیں، تصوف کے بھی پہلے امام ہیں، حکومت کے بھی پہلے امام ہیں، انتظام کے بھی پہلے امام ہیں۔ یعنی داتا صاحب اپنا جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں، آپ علیہ رحمہ کو تقریباً 1000 سال کے قریب اس دنیا سے گئے ہو گیا، تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ خلیفتم بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اب جو حضور داتا صاحب کا لنگر کھائے اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات سے اختلاف کرے، اس کو لنگر کھانے کا بھی حق کوئی نہیں، اور جو حضور داتا صاحب کے مزار سے تنخواہ لے اور آپ علیہ رحمہ کی تعلیمات سے انکار کرے، وہ ایک کام کرے یا مزار سے باہر نکل جائے یا تعلیمات حضور داتا صاحب اور عقائد حضور داتا صاحب پر عمل پیرا ہوں۔ آپ علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور اولیت کو تسلیم ہی نہیں کیا،
बल्कि उसका ऐलान भी फरमाया। और फिर वलायत में आपने भी फरमाया कि तसव्वुफ ऐसे ही नहीं बंदा सीख जाता और सूफी ऐसे ही नहीं बन जाता। आपने फरमाया सूफी के लिए इस बात का इल्म हासिल करना लाजिम और जरूरी है कि अल्लाह के मुतल्लिक क्या अकीदा होना चाहिए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और नबी रहमत अलैहिस्सलाम के अज़वाज और औलाद और हुजूर के असहाब के मुतल्लिक क्या अकीदा होना चाहिए। तो ये अकायद हुजूर दाता साहब ने अपने अकायद बयान किए और इसके बावजूद आप अलैहि रहमा तकलीद करते थे हज़रत इमामुल आइमा सिराजुल आइमा हज़रत सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप मशरबन और मसलकन हनफी थे। इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद करते थे और आपने जगह जगह अपनी किताब के अंदर इमाम आज़म की तालीमात और आपकी फ़काहत को बयान फरमाया, आपकी तारीफ़ और आपको अच्छे अलकावात से याद किया। तो ये हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के अकायद हैं। आज भी ज़रूरत यह है कि हम जब ये कहते हैं हम हुजूर दाता साहब अलैहि रहमा को मानते हैं और आपकी तालीमात की बात करते हैं, तो पहले उन अकायद पर अमल करना होगा और उन अकायद को अपनाना होगा। हुजूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा ने जिन अकायद को अपनाया और फिर जिनके ज़रिए तरक्की हासिल की, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुजूर दाता साहब की तालीमात पर अमल की तौफीक बख्शे।